کچھ ماؤں سے آپ کو ملوایا تھا ہم نے جن کی بد نصیب اولادیں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی. یہ بات تو طے ہے کہ ماں کی آغوش کی گرمی اور مامتا کی نرمی اس کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات طے ہے. اس پہ مزید کسی بحث کی یا اس پر دوسری رائے کی گنجائش ہے نہیں کوئی. تو کچھ ایسی اولادیں بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی بنا پر, کبھی جذباتیت کی بنا پر یا کبھی کسی بھی اور وجہ سے اپنے آپ کو ماں باپ سے دور کر لیتی ہیں. ایک تو اس انداز سے جس انداز سے آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں دیکھا, اور ایک کس انداز سے یہ آپ کو اس پیکج میں دکھاتا ہے. ام فروا گھر کی غربت, مفلسی اور پریشان حال ماں کے غصے کی وجہ سے حیدرآباد میں اپنا گھر چھوڑ کر ایدھی سینٹر میں پناہ گزین تو ہو گئی ہے, لیکن اب اسے اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کی یاد ستا رہی ہے. وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے آ کر لے جائے تاکہ وہ عید اپنے کر سکے, لیکن اس کی غریب ماں کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنی بچی کو لینے کے لیے حیدرآباد سے کراچی تک کا کرایہ خرچ کر سکے. ہم ام فروا سے ملنے ایدھی سینٹر پہنچے تو اس نے گلے شکووں سے ہی گفتگو کا آغاز کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ ام فروا. ام فروا, ماشاءاللہ. کہاں سے ہیں آپ؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے ہیں. تو یہاں کیوں آ گئی ایدھی میں؟ یہاں بس گھر کی لڑائی یعنی کہ ہے, غربت ہے, اس وجہ سے مار پیٹ بھی ہوتی ہے, لڑائیں بھی بہت ہوتی ہیں. گھر میں بہن بھائی یاد نہیں آتے آپ کو؟ یاد تو آتے ہیں لیکن ان کے ظلم و ستم بھی یاد آ جاتے ہیں, تو وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے مجھے دکھ ہوتا ہے. تو ایسے جب میں بہت پریشان ہو گئی اتنی کہ رو رہتی ہیں, بس بہت تو میرا روتی ہیں. بیٹا سمجھنا چاہیے نا کہ ماں اتنی پریشان ہے بیچاری, تھوڑے سے پیسے کماتی ہے. آپ بچوں کو پالا ہے نا انہوں نے آپ کے باپ کے بغیر. 2 بہنیں, بھائی اور بھانجا بھانجی بھی ہے. غصہ آتا ہے نا, بیچاری پریشان رہتی ہیں, سوچتی ہوں گی روٹی کہاں سے دوں, ان کے کپڑے کہاں سے لے کے آؤں, گھر کا خرچ کیسے چلے گا, کتنی سوچیں آتی ہوں گی ان کے ذہن میں. تو کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہوں گی آپ کو؟ نہیں, مجھ سے جتنا کرتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں, لیکن ماں ہے نا, ہمارا تو دین بھی یہ کہتا ہے نا کہ ماں کچھ بھی کہہ لے اف نہیں کہنا ہمیں آگے سے. آپ کو گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں, تو ابھی آپ کو گھر واپس جانا یا نہیں جانا, دل سے سوچ کے بتاؤ, فیصلہ کرو. میں جانا چاہتی ہوں. تو اسی گھر میں جانا بھی تو چاہتی ہے نا, وہاں ماں بھی ہے, بہن بھائی بھی ہیں, عید ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں. یہ ام فروا ہیں اور ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا کہ ہم ان کے والدین سے بات کریں, ان کی اماں سے بات کریں. والد کا انتقال ہو چکا ہے جو کہ ایک پرائمری ٹیچر ہیں, اور جب ہم نے انہیں فون کیا اور بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈنے کی, ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی گمشدہ ہے, تو وہ وسیم دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ ملنا نہیں چاہتی اپنی بیٹی سے کہ مجھے ملوا دیں میری بیٹی سے, لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے کہ میں کراچی آ سکوں. تو ہم نے یہ ابھی بتائیں گے کہ کیا کیا پھر اس کے بعد, یہ سیکرٹ ہے. لیکن ام فروا سے ذرا بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سیگمنٹ ہم دانستان زیادہ کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ دولت سے, پیسوں سے, رقم سے ہم سب چیزیں مینج کر سکتے ہیں. رقم بھی کہیں نہ کہیں سے مینج ہو جاتی ہے, ہمارے جاننے والے دوست احباب کچھ نہ کچھ کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیا جاتا ہے. لیکن 2 رشتہ داروں کو, 2 عزیزوں کو, 2 خونی رشتوں کو آپس میں ملوانا, یہ بعض اوقات اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی دولت, کوئی بھی رقم اور کوئی بھی پیسہ اس کام کو ممکن نہیں بنا سکتا. ام فروا, ان سے بات کرتے ہیں. آپ ابھی بھی ناراض ہیں اپنی اماں سے؟ نہیں, ناراض تو نہیں ہوں. ناراض نہیں ہیں؟ نہیں. تو کیا وجہ تھی آپ پھر گھر چھوڑ کے آئیں, یہاں ایدھی سینٹر میں آنا پڑا آپ کو؟ بس کچھ جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں گھر میں, اور غربت کی وجہ سے بہت لڑائیاں جھگڑے آپس میں بنتی نہیں تھی. غربت میں کیا ہے گھر میں, کیا ہے؟ امی اکیلی کماتی ہیں اور سارا بوجھ ان کے سر پر ہوتا ہے, تو یعنی کہ مجھے پالنا, میری بہن بھی ہے, اس کی ایک ڈیورس ہو گئی ہے اور دوسری شادی ہوئی, اس میں بھی اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, وہ بھی گھر پر ہی بیٹھ گئی ہے. ان کی بھی ایک بیٹی اور بیٹا ہے, تو اسی وجہ سے امی ان کو بھی سنبھال رہی ہے, اور چھوٹا بھائی بھی ہے, اس کی پڑھائی کا خرچہ الگ سے ہے. خود گھر کا جو بھی چیز خراب ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے, تو اسی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہے کہ وہ اکیلی کس طرح سے یہ سب کچھ کر. امی کیا کرتی ہیں؟ امی ٹیچر ہیں, پرائمری ٹیچر ہیں. جی.
تو بہت مشکل میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ماں نے آپ کو پالا ہے بہت کس مشکل طرح میں سے؟ امی بہت یعنی کہ اس کے ذہن پہ ہر بات کا ٹینشن ہوتا ہے. ہمیں تو ہر چیز امی نے دی, ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور کسی چیز کی کمی تو نہیں ہونے دی, لیکن خود امی اتنی ٹینشن میں پریشان ہوتی ہے کہ بس روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس کیسے کیا پھر جائے. آپ اسی ماں کو چھوڑ کے کیوں آ گئیں اتنی دور اور پریشان کیا آپ نے ان کو؟ جی وہ تو کیا ہے, وہ غلطی ہو گئی ہے. اب میں جانا بھی چاہتی ہوں اپنی امی کے یہاں اور یاد بھی آتے ہیں مجھے امی اور امی بہن یاد آتے- بھائی سب بھانجا جو آپ سے بھائی. لڑتے جھگڑتے تھے وہ سب یاد آتے ہیں آپ کو؟ جی تو عید اب آپ ان کے ساتھ گزاریں گے. آپ بتا رہی تھیں یہاں روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں, آپ نہیں رکھ پاتی؟ جی یہاں ایسے بس تھوڑا بے سکونی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے نا سوچ میں رہتی ہوں نا, تو اس وجہ سے روزے رکھ نہیں پاتی. تو اپنی اماں کے گھر اگر ہم آپ کو بھیجوا دیں جی تو آپ خوش ہوں گی؟ جی ہاں بہت خوش ہوں گی میں. اور اگر آپ کی اماں کو آپ سے ملوا دیں تو جی ان کو یہاں بلوا لیں حیدرآباد؟ بلوا لیں تو میں بہت اچھی بات ہوگی. بہت اچھی بات ہوگی. میں ذرا ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ ان کی والدہ کو ان کو ویسے اب تک نہیں اندازہ کہ یہ, چونکہ ہم نے ان کو کل رات ہی ہم ان کے پاس گئے تھے اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایگزیکٹلی یہ کہاں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان سے ملیں بھی, ان سے پوچھیں بھی کہ کیا زندگی میں مسائل ہیں ان کی, تاکہ ہم ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کر سکیں. اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کاٹی اور پالی. ایک پرائمری ٹیچر ہیں, لیکن ظاہر بچوں کی ذمہ داری بھی تھی. ایک بیٹی جو ہے وہ بھی طلاق کے بعد اپنے گھر آ گئی ہیں, تو ذرا ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں سیٹ پہ. السلام علیکم. آ جائیں آئیے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آ جائیں پلیز. یہ ہیں آپ کی ام فروا. بس اب گھر جا کے روئیے گا, یہاں خوشیوں کی بات کریں گے. آ جائیں پلیز, آئیں تشریف رکھیں. بس چلیں, بس اب تو مل گئی نا آپ کی بیٹی آپ کو, ماشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا تھا نا میں بیٹا ہوں, آپ کو ملوا دوں گا انشاءاللہ. اب وہ شرمندہ بھی ہے, اور کل اس نے کیمرے پہ سوری بھی کہا, لیکن ہم نے اس کو دکھایا نہیں. آج بھی کہہ رہی تھی کہ بس مجھے گھر جانا ہے, ماما یاد آتی ہیں, بہن بھائی یاد آتے ہیں. چلیں بس نا. اس نے خود بھی اسے احساس ہے, ہمیں بھی جس طرح آپ نے بھی بتایا ویسے بھی, کہ آپ نے اپنی زندگی جس اسٹرگل سے گزاری ہے, جتنی محنت کی ہے ان بچوں کو پالنے کے لیے, اولاد کی طرف سے جب اس طرح کا چھوٹا سا دکھ ملتا ہے تو کیسا لگتا ہے ایک ماں کو؟ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ میں نے ان کو محنت کر کے پالا ہے. میں نے سلائیاں کی ہیں, میں نے کپڑے دھوئے, کپڑے استری کیے, ان کو بچوں کو میں نے پالا ہے. اپنے سے بھی زیادہ عزیز ان کو. میں قرضی ہو گئی ہوں, لیکن میں کہتی میرے بچوں کو کوئی احساس محرومی نہ ہو. تو بھی کہتی کہ سب خواہشیں پوری کی ہیں ہماری ماں نے. ساری خواہش ہے کہ میرے بچے کہیں بھٹک نہیں جائے. میں بیمار ہو گئی یہ کرتے سلائیاں, لیکن میں نے ان کو کبھی اپنے سے الگ نہیں کیا. والد ان کے کیا کرتے تھے, کیسے انتقال ہوا؟ ان کی والد انڈس گیس میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا. کتنا عرصہ پہلے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے. اس وقت سے اب تک ساری ذمہ داری آپ پہ رہی ہے؟ ساری ذمہ داری. بیٹے کی پڑھائی بھی چل رہی ہے؟ بیٹے کی پڑھائی, ایک بیٹی دوسری وہ بھی, ان کو بھی انٹر کرا ہے جہاں تک میری پہنچ تھی. بڑی بیٹی کو بھی انٹر, ابھی بیٹے نے میٹرک کا امتحان دیا ہے. بیٹے نے بھی میٹرک کر لیا, ماشاءاللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سہارا بنے گا انشاءاللہ؟ اللہ کرے گا, دعائیں ہیں میری. ہاں نہیں, آپ نے کہ میرا تو سہارا وہی ہے نا, بہنوں کا بھی سہارا بنے گا, میرا بھی سہارا بنے گا, بس وہ نیک ہو جائے. کیا کہیں گی ام فروا سے, ذرا اس سے بھی سمجھائیں تھوڑا سا آج. ویسے تو ہم نے اس سے کہا ہے کہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اسے اب نہیں ڈانٹیں, لیکن اس وقت ڈانٹ دیں, خیر ہے. ام فروا کیوں آپ ناراض تھی, کیا ناراض وہ کی کہتے آپ ہیں مجھے جھگڑے کی وجہ سے اور امی تھوڑا بہت غصہ کر لیتی تھی, پریشان ہوتی تھی, تو لیکن اسے پتا ہے کہ امی بیچاری اتارتی تھی گھر تو کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہو کے ڈانٹتی ہیں. ہاں میں بہت, جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے تھے, بس روز کوئی نہ کوئی جھگڑا لگا رہتا تھا. یاد آتی تھی امی کی آپ کو؟ جی
ईदी सेंटर में जी बहुत। प्यार है अपनी अम्मी से? जी आइंदा तो नहीं ऐसा करेंगी? नहीं, दोबारा तो कोई शिकायत नहीं? कोई भी नहीं। आपने कितना मिस किया इसको, इतना याद मैंने किया? बहुत मिस किया। मैं सुबह उठती थी ना तो चीख चीख कर रोती थी। जब रात होती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में अंधेरा छा गया है। बहुत मैं रोती थी और मेरी बेटी भी रोती थी। घर में बिल्कुल सुकून नहीं था, जैसे जिंदा लाश होते हैं ना, ऐसे पड़े रहते थे। आपको एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये कहाँ पे है, और फिर जब हमने रब्ता किया तो अब तो हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि आपने रोते हुए कहा था कि मेरे पास तो कराची आने का किराया भी नहीं था, वरना मैं इसको लेने नहीं चली जाती। यहाँ तक कि अगर नहीं खाने को होता, मेरे बच्चे भी सबर वाले, तो लस्सी बनाकर वो भी उससे रोटी खा लेते थे। इन्होंने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की है, लेकिन मेरा दिल के मेरी औलाद है, मैं कोशिश करूँ इन बच्चों को, अपने बच्चों मैंने को। अभी पूछा आपके आने से पहले और कैमरे से पहले, मैंने कहा मेरी बहन को क्या हम भाई क्या दे के यहाँ से आपको भेजें, कुछ ऐसी चीज़ है तो आप हो जाएगी थोड़ा। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी बड़े साबिर शाकिर बच्चे हैं, आपने बड़ी अच्छी तरबियत किया है। गलती हो जाती है बच्चों से, जरा भटक गए, लेकिन ये कि अपनी और अच्छी बात है कि एहसास हो आपने गया। माफ़ कर दिया इन्हें। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आपके बेटों के तौर पे? ऐसी क्या चीज़ है जो हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी हो जाएगी? घर नहीं है हमारे पास, किराए का है घर आपका? किराए का है, तो किराया भी जाता है और बच्चों के घर का पूरा खर्चा नहीं होता है। फीसें भी तो घर हो जाए ना तो फिर परवाह नहीं है। अगर मैं बहुत बीमार हूँ तो मैं अभी भी मैं अपने लिए नहीं कहती, मैं इनका घर होगा ना तो मैं सुकून से मर भी सकूँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। वरना मेरे बच्चे कोई नहीं संभालेगा, रोड पे आ जाएंगे मेरे बच्चे। अल्लाह आपका साया इनके सरों पे सलामत रखे हमेशा। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ, इंशाल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। ईद की कपड़ों की तैयारी हो गई सब बच्चों की? नहीं, कुछ भी नहीं। देख रही हो अम्मी की आंख में आंसू। इस अम्मा ने थोड़ा सा डांट दिया तो घर छोड़ के चले जाते हैं क्या? आपने क्यों काटा इनका सॉरी? सॉरी तो बोलना चाहिए इनको। दोबारा बोलवा ले, कल बोला था ना सॉरी। बोलो अम्मा को सॉरी। सॉरी अम्मी, आइंदा नहीं जाऊंगा। चले अब प्यार कर लें आप चलिए। अच्छा और माँ है कुछ सिलसिला हो गया है माशाल्लाह, वो अच्छा रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। एक बंदा खुदा ने हमें कॉल की है कराची से, उन्होंने कहा है कि वो अपनी जानिब से 1 लाख रुपया इस फैमिली को देंगे। ज़ाहिर है तो किराया वगैरह का बड़ा एक हद तक मसला हल हो जाएगा। रऊफ भाई का मुझे पैगाम आया, हाजी अब्दुल रऊफ साहब, वो अपने तौर पर 2 लाख रुपए वो अपने तौर पर इस फैमिली को देंगे। तो हमारे इन दोनों अफराद का बहुत शुक्रिया, इनका तालियों की सूरत में इनका भी शुक्रिया अदा कर दीजिए। और अच्छे से गले लगा के और बस जरा प्यार से हम अब अगर ये तंग करे तो आपके पास हमारा नंबर है। नहीं अब तो हाँ, अब तो मैंने इसको कल भी जाके समझाया था कि मैं नज़र रखूंगा, और नहीं मैंने इससे ये भी वादा किया है कि अम्मा को भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कम गुस्सा करें। जरा हमें पता है आप परेशान रहती हैं। परेशानी में करती हूँ गुस्सा, बिल्कुल आपसे ये। नहीं वो मुझे पता है, घर की इतनी और बीमार परेशानी। भी रहती हूँ ना, शुगर मुझे, हाँ तो बस आपसे भी मेरा दरख्वास्त खराब है है, कि बच्चे लेकिन प्रेशर हम अम्मा से बाद में कहेंगे, पहले आपसे कह रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं, आपकी बनती है, करती ठीक है? हूँ आपने गुस्सा। ज्यादा ख्याल करना है, ठीक है? जी प्रॉमिस, भाइयों से प्रॉमिस, जी, मैं भी पक्का नहीं वाला। करूँगी। अब मैं अब भी नहीं नहीं करेंगे, करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी चली गई है ना, उसके नहीं बाद जाएगी, मुझे नहीं बहुत जाएगी, एहसास कहीं नहीं, हुआ अच्छी है। बच्ची है ये, बस थोड़ा सा वक्ती तौर पे बस ऐसे भी गुस्सा आ तो गया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस ये थोड़ा एहसास महरूमी में आ गई है नहीं नहीं अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कि अम्मी जो है ना, मेरे हालात की वजह से ये ज्यादा परेशान रहती आपकी है। परेशानी पता है कि अम्मी ये ज्यादा रहती कोई है। चीज़ खराब हो जाती है तो अम्मी की जिम्मेदारी, हमारे हाँ, कपड़े ये हमारा और ऐसा घर मनु से कभी मोटर पानी की खराब, कभी कुछ खराब, कभी बस अल्लाह छोटे छोटे अभी फिर 25 साल चला था, पुराना बेचारा था, रमजान से 3 दिन पहले फिर जल गया। तो ये उसकी वजह से भी ये बहुत हसास है, परेशान हो गई छोटी-छोटी कि घर की अब क्या परेशानी। होगा। चलें एक फ्रिज का भी आपके लिए इंशाल्लाह इंतजाम कर दिया जाएगा, एक अच्छा वाला फ्रिज आपको। इंशाल्लाह। और भी घर की जो छोटी छोटी चीजें अब तो खैर चलता रहेगा सिलसिला। नहीं, जोंग की जानिब से राशन पैकेज भी है, मीज़ान करशी और मीज़ान कुकिंग ऑयल की जानिब से भी, मीज़ान चाय की जानिब से मीज़ान कुकिंग ऑयल और करशी जामे शीरी की तरफ से भी कुछ तोहफे तहफ़ हैं, और जोंग की जानिब से और रोशन राशन पैकेज भी है। तो वो इंशाल्लाह वो सिलसिला एक इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। जो असल मसला था वो हल हो गया। हाँ बेटी और माँ मिल गए, बस ये सबसे बाकी छोटे मोटे मसले भी हल सबसे हो अच्छी बात जाएंगे। चलो अब उठो और गले मिल के सॉरी बोलो अम्मा को, चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह।
ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جناب علی کوئی اچھی خبر سنا دیں پہلے, موڈ بھی اچھا کرنا ہے. کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. ہاں ابھی خواتین و حضرات, جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیگمنٹ کا وقت چونکہ بڑا مخصوص ہوتا ہے, کالز آ رہی ہوتی ہیں اور ہم نہیں لے پا رہے ہوتے ان کو. ابھی کچھ لمحے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ سیٹ پر فروار ان کی والدہ موجود تھی. فروار جو ناراض ہو کے گھر سے آ گئی تھیں, اور پھر ہم نے آج ان کی والدہ سے ان کی صلح بھی کروائی, ملاقات بھی کروائی. والدہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہیں, اور نہ ہی سکت تھی ان میں کرایہ خرچ کر کے کراچی آنے کی. سو الحمدللہ ایک کامیابی, ایک نیکی ہم نے کمائی آج ماں اور بیٹی کو ملوا کے. لیکن اصل مسئلہ تھا غربت, مفلسی, پریشان حالی, گھر کے جو حالات ہیں وہ بنیادی مسئلہ تھا. اور اس طرح انہوں نے, والدہ نے کہا بھی کہ اگر گھر کا کچھ انتظام ہو جائے تو زندگی تھوڑی آسان, تھوڑی سہل, تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے. تو جناب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست نے, ہمارے ایک بھائی نے ان کے لیے پورے گھر کا اعلان کیا ہے. ان کو ہم فون پہ لیتے ہیں. طارق بٹ صاحب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ماشاءاللہ ایک اور نیکی کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم, بتائیے گا. بہت بڑی نیکی کرنے جا رہے ہیں آپ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میری آنکھوں سے آنسو نہیں چھپ رہے, اور آپ کو اس کا اللہ اجر دے گا. آپ ان کے مکان کیا کریں, جو بھی ہے وہ میں دوں گا. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی کریں, اور مجھ سے یہ خریدیں گے جتنا بھی ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ طارق صاحب. طارق اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام کرنے کی اور ہمت اور توفیق دے. آپ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کہ میں اس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت, الفاظ ہو بھی نہیں سکتے. اللہ آپ کو اس سلامت. کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت کامیاب کرے. آمین. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. زبردست. سو فروا اور ان کی والدہ کے لیے الحمدللہ آج ہم نے ایک گھر کا بھی انتظام کر دیا. سو ابھی تک سب معاملات اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہو رہا ہے. ذرا دکھا دیجئے کہ آج کیا بنایا گیا ہے, تو اس کے بعد پھر ہم بڑھیں ہیں گپو صاحب کی جانب. چیزیں تیار ہو گئی ہیں جی؟ جی ہماری گوشت تیار ہو چکا ہے, یہ رشین سیلیڈ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کی شکل دکھا دی جائے ہر خاص و عام کو. یہ ہے بہاری چکن. جی بہاری گوشت, بہاری لیکن چکن سے بنایا تھا ہم نے اسے. گوشت تو ہے نہیں نا اسے چکن, کیونکہ اس کا نام یہ ہے, پہلے میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا گوشت بنائیں گے تو کافی دیر لگ جائے گی, اور چکن سے اس لیے جلدی بن چکا ہے. نائس. چلے جی گپو صاحب, اس سے پہلے کہ مزید بے صبر ہو جائیں, آج گپو کچھ سیریس, سب لوگ سیریس لگ رہے ہیں. بہت سیریس ہو گیا ہے, کسی کی نظر لگ گئی ہے. پہنچے ذرا گپو صاحب کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ کی آنکھوں سے میں نے سنجیدگی پڑھ لی ہے. پڑھ لی. السلام علیکم وسیم. کیا ہے وہ باسام؟ اب چونکہ میں نے سنجیدگی پڑھ لی ہے تو اسے بند کر دیں. دیکھیں ہم نے طے کیا تھا اس ٹرانسمیشن میں کہ ہر کام مل بانٹ کے کریں گے. اب کیا تو کرنا ہے؟ یہ کام آپ نے اکیلے کیوں کیا؟ ٹرانسمیشن سے پہلے بھی ہم مل بانٹ کے کرتے تھے ہر کام, لیکن یہ ساتھ السلام علیکم. ایسے ہیں. سلام تو کرنے دے وسیم ہے. کیسے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وسیم بھائی آج میں ایک ٹینشن بھرا سوال لے کر آ گیا ہوں. ہاں ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ٹینشن بہت چل رہی ہے. یہ سوال میرے ذہن میں آیا جب آپ نے کل صبح والی ٹرانسمیشن کی, سحری والی. اچھا, کل سحری والی ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں سوال آیا, میں نے سوچا کہ میں لوگوں کے سامنے لاؤں. وہ کیا بھائی, ایک ایسی لعنت ہے جو لوگ خوشی خوشی مانگتے ہیں کہ ہمیں دو. بتاؤ لعنت مانگتے ہیں. ایک لعنت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دو. یہ اولادیں زبردستی چھوڑاتی ہیں عیدی میں, کماتے ہیں نہیں, زبردستی مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دو, یہ بھی دو, لعنت دو. بتاؤ کون سی لعنت ہے, بتاؤ کون بتائے گا؟ جہیز. ہاں صبح ہم ڈسکس کیا. اچھا جہیز یہ وہ لعنت ہے جو جبرن مانگی جاتی ہے کہ ہمیں دو. اچھا بھائی اب یہاں پہ سوال یہ بتاؤ کہ بھائی اچھا اس بات پہ کون کون متفق ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے, ہاتھ اٹھا دے. تقریباً تقریباً سبھی متفق ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے. ہو گیا ذرا. اچھا یہ وہ لعنت ہے جو لڑکے والے لڑکی والوں سے مانگتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے والوں کو دیتے ہیں. کون کون متفق ہے اس پہ بھائی؟ سبھی متفق ہے. آپ نہیں ہے, میں ہوں.
हाँ वापस आ रहा अब हूँ। इसका मतलब ये कि नशरियात में वापस आ रहा हूँ। जिसको लानत दी जाए वो कौन होता है? वो तो वो होता वो है। कौन होता है? एक लानती आपकी बेटी को कैसे खुश रखेगा? सवाल ये है, बड़े मासूमाना सवाल है ये तो। बहुत मासूमाना हो गया सवाल जरा, है लेकिन भाई। सवाल बात तो सच थोड़ा है। सा जालिमाना हो गया है, लेकिन मगर मासूमियत लेकिन तो है इसमें। वाकई भाईजान आप ये देख लेना कि एक इंसान लानत मांग रहा है, फिर आपकी बेटी को खुश कैसे रखेगा वो? लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं है, यहाँ पे सवाल ये है कि एक गरीब बाप जिसके पीछे पता नहीं कितने मसले मसाइल हों, उसकी जवान बेटियां घर में बैठी हों, उसको शादी करनी है और कोई आकर उसके घर में उसकी बेटी को उसके मुंह पर रिजेक्ट करके चले जाए, सिर्फ इस वजह से कि जहेज नहीं है। जहेज के अलावा भी और मसले हैं भाई। आजकल तो अल्लाह माफ करे, बाकायदा कुछ एक टोलियां बन गई हैं खवातीन की जो रिश्ते देखने निकलती हैं। उन्होंने ये अपना एक फेस्टिविटी बना दी है कि हर शाम निकलती हैं किसी के घर में जाके चाय समोसे पकौड़े खा के उनकी बेटी रिजेक्ट करके अगले दिन किसी और के घर में पहुंच जाती हैं। वो हो रहा है, ये माशरे में हो रहा है कि, और सोचे ना कि जिसकी जवान बेटी घर में बैठी है उसकी माँ के सामने बोल दे नहीं सब सही है, चाय भी अच्छी है, पकौड़े भी अच्छे हैं, आपकी बेटी के दांत पसंद नहीं आए हमें। ये कौन सी तुक है? ये कौन सा बिहेवियर है भाई? अजीबो गरीब के लड़की को चला के देखेंगे, जिस तरह अल्लाह माफ करे आप किसी जानवर को खरीदने के लिए जाते हैं और फिर इंतहाई बदतहजीबी से जो इनकार की भी कुछ किस्में, नहीं आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, मेरा बच्चा मैं नहीं समझता कि इस काबिल है, एक तरीका ये भी हो सकता है इनकार करने का। और ये नहीं कि इन बातों का सेंस नहीं है, जब अपनी बहन बेटियों की बात आती है तो ये सारी अक्ल आ जाती है। तब सबको अपनी बताओ। बारी में सबको याद आ जाता है वही वाली बात ना वसीम भाई, कि इससे पहले कि आपने किसी की बेटी को नहीं देखा हुआ और आप अचानक घर में चले जाएं और वो कुछ और निकला है, बेहतर है कि उसकी तस्वीर मंगवा के देख लें। तस्वीर मंगवा के देख लें, समझ आए तो फिर घर तशरीफ ले जाए। अक्सर लोग तो गप्पू के घरेलू टोटके, चची मामियां फुफियां ताइयां सब मिलके 12-15 बंदों की टोली जाती है घर में, ट्रक भर के उनका खाना भी खा लेते हैं और उनकी बेटी पेट भर के रिजेक्ट भी कर देते उनकी बेटी को। तो यार खुदारा ऐसा ना करा करे, क्योंकि बेसिकली आप आज किसी के साथ करें, कल ये कहानी आपके घर पे भी आ सकती है। तो ये ऐसा मत कीजिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी है, वैसी भरनी। अब देखें जहेज जो मांगा जाता है वसीम भाई, गौरतलब बात है, एक गरीब है, अपनी बेटी बिहानी, उसको मजबूरी है, वो प्रेशर में होता है। अब लड़के वाले क्या मांग रहे हैं? हमें ये भी दो, हमें गाड़ी भी दो, हमें फ्रिज भी दो, हमें एसी भी दो। एक अजीब फरमाइश उस दिन आ गई। क्या भाई? उन्होंने सब जहेज मांग लिया, वो कह रहे हैं हमें कंप्रेसर दो। कंप्रेसर दो। वो क्यों? सब परेशान हो गए कि भाई आपको जब एसी दे रहे, फ्रिज दे रहे, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, तो अब कंप्रेसर क्यों मांग रहे हो? कह रहे हैं हमें कंप्रेसर अलग से दो। क्यों? 3 दिन बहस हुई, बाद में पता चला कि वो पानी का डिस्पेंसर मांग रहे थे। उसको कंप्रेसर कह रहे हैं। खुद सोच लें कि कभी खरीदा नहीं, नाम तक नहीं पता, लेकिन जहेज चाहिए, तो मांग लो। चाहिए। क्यों ऐसा करना भाई, क्यों ऐसा करना? तो खुदारा ये ना करें। एक मेरे दोस्त ने सही कर दिया, एक दोस्त ने मेरे सही कर दिया, उसकी बहन की शादी हो रही थी, उन्होंने मांग लिया, सामने वालों ने स्पिनर, वॉशिंग मशीन के साथ होता है ना स्पिनर। अच्छा स्पिनर। उन्होंने सकलन मुश्ताक का पोस्टर दे दिया, कह रहे भाई ये रख लो, तुम्हें ये स्पिनर चाहिए अब। लेकिन भाई सीरियस बात अब ये कर लेते हैं कि बहुत सीरियस बातें हो गई हैं आज तो। आज बहुत सीरियस बात हो गई है, इसको हल्का करो इसको। कल जाते रहते कोई अच्छी लाइटर टोन पे कोई बात, लाइटर टोन पे बात कर दो भाई। खुदारा वो तमाम लड़के वाले जिनके अपने बच्चे क्रिस गेल के जैसे हैं, वो दूसरों के घर में जो जा रहे हैं उनकी बेटियों में नुक्स ना निकाले। ये अच्छे हो गए। खैर जाने से पहले इतना कहूंगा मेरे भाइयों, कोई इनाम नहीं दोगे आज? इनाम मैं नहीं दे रहा, खबरदार। यहाँ से नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अपनी तरफ से दे दूंगा। खैर भाई जाने से पहले ये कहूंगा कि फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले घर के आंगन में बेटियां जला देना। वाह 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 वाह। चलो भाई अल्लाह हाफिज। लेकिन गप्पू आज जो है ना, गिफ्ट नहीं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं। आज गप्पू अपने यहाँ से क्यों मोबाइल निकाल के लेगा? कौन लेगा क्यों मोबाइल गप्पू से? पहले चोरी किया होगा। कौन? हमारे अंदर का कौन? अरे यार नहीं, गप्पू को लेगा। इधर ये हमारे अंदर का कोई आदमी मिला हुआ है, हमारे अंदर का कोई आदमी मिला हुआ है। रिकॉर्डिंग की जाएगी कल, इसको भी खोज मार के निकाला जाएगा। सवाल जवाब के सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं, जरा भरपूर तालियां बजा दें एक दफा ताकि वॉलंटियर्स भी आ जाए जरा साथ। क्रिस गेल का नाम लिया गप्पू ने। क्रिस गेल, ये कौन है क्रिस गेल? किस टीम का खिलाड़ी है क्रिस गेल? वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है। बॉलर है या बैट्समैन है? बैट्समैन है। क्रिस गेल का, हाँ यस, ऑलराउंडर। और उसका क्या वजह शोहरत क्या है क्रिस गेल की? क्या? बहुत खूबसूरत है। बाजी रजिया कह रही है बहुत खूबसूरत है।
یہ وجہ شہرت بتائی جا رہی ہے اور ساتھ انہوں نے آنکھ بھی ماری. باجی رخسانہ کی جانب سے. کیسے بتائی جا رہی ہے؟ کس طرح کہا انہوں نے؟ یوں ایسے کر کے دکھا کے خوبصورت ہے. کرس گیل کا مذاق اڑایا. کرس گیل کا کیا ہے وجہ شہرت بتائیں. کرکٹ کھیلتے ہیں, ہائٹ کھیل کے علاوہ, کھیل تو ہے بھائی, باجی کو کیوں موبائل دیجیے اور جے ڈاٹ کا گفٹ ہے. کھیل کے علاوہ کرس گیل کا کیا مشہور ہے؟ نہیں, اگر آپ بتائیں گے تو آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. تصویریں نہیں, اوہو ایک تو مجھے یار. ہاں تم بتاؤ, اچھا کرتے کون سا والا ڈانس مشہور ہے کرس گیل؟ کر کے نہیں دکھانا. ارے ایسے, اچھا کر کے دکھا, ایسے بتاؤ کیسے کریں. نہیں دکھا تو دکھا دو. مائک یوں. اس ڈانس کو کیا کہتے ہیں؟ گندم اسٹائل. گنگم. گندم نہیں کہتے, گنگم بھی نہیں کہتے. جی آپ کو بھی دیں گے انعام, سب کو دیں گے بھائی, سارے بھائیوں کو انعامات دیے جائیں. یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمبر ہے آپ کے لیے, اور یہ برج پاور کا ہے آپ کے لیے. جی بتائیں کیا کہتے ہیں؟ گینگنم اسٹائل. گینگنم اسٹائل ڈانس مشہور ہے کرس گیل کا. کھیل کے علاوہ بھی وجہ شہرت ہے. کیوں موبائل بھی دے بھائی ان کو, بہت ساری تالیاں. کرس گیل کا کھیل کے علاوہ گینگنم اسٹائل ڈانس مشہور ہے. مشہور کہہ رہا ہوں میں نے بھی صحیح جواب دیا تھا ویسے. نہیں, آپ نے کر کے نہیں دکھایا نا, کر کے دکھائیں. کیوں موبائل دوں گا آپ کو؟ تصویریں میں کر کے دکھا نہیں سکتا. تصویریں نہیں, گینگنم ڈانس. یار کیا ہو گیا, تصویریں مشہور نہیں ہے ان کی کیا ہے, لیکن میں گینگنم ڈانس کا. وہ مشہور نہیں ہے کیا؟ وہ بریک میں بات کروں گا آپ سے. احمد شہزاد کا کھیل کے علاوہ اور کیا مشہور ہے؟ سیلفی. سیلفی مشہور ہے احمد شہزاد کی. کیوں موبائل دیں بھائی احمد شہزاد کے نام میں ان کو, بہت ساری تالیاں. کیا ہو گیا؟ آخری سوال یہاں سے, پھر کچھ گفٹس ڈسٹریبیوٹ کر کے جائیں گے اوپر. FBR پاکستان کا ایک ادارہ ہے. FBR پاکستان کا ایک ادارہ ہے. کن الفاظ کا ہے ادارہ ہے؟ مطلب ادارہ تو ہے, نام جب تک تو ہے. کن الفاظ کا؟ جی ذرا سی مہربانی ہے کہ ہمیں عمرے تک پہنچا دیں. کیا کریں؟ عمرے تک. اچھا بھائی, یہ بزرگ آئے ہیں ہمارے, اور بزرگ جو ہے وہ ہمارے سیٹ کی رونق ہوتے ہیں, ہمارے سیٹ کی شان بڑھاتے ہیں. تو میں ذرا اپنے اس بزرگ کی خدمت میں تو ایک کیو موبائل اور ایک ماس جی کا گفٹ ہیمبر پیش کروں. ان بزرگ کے لیے بہت ساری تالیاں. ایک اچھا, FBR بتائیں کیا ہوتا ہے, آپ بتائیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو. FBR سے مراد فیڈرل بورڈ آف ریونیو. کیو موبائل ان کے لیے, اور ایک اور بزرگ ہے ہمارے ساتھ, ان کی خدمت میں بھی کیو موبائل پیش کیجیے. اور جاتے جاتے یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. پہلے میں پیچھے والی بھائی بہنوں کو دوں گا, آپ کو بھی دوں گا. ارے ان کو تو دے دو کوئی. یہ ہائی اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ذرا پیچھے دے دیجیے, پیچھے بھی دے دیجیے. اور یہ ہے آپ کے لیے, اور یہ ہائی اسپیڈ کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. اوپر چلیے بھائی, اوپر چلیے. اوپر والے سو رہے ہیں, اوپر والے جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں بھائی. شعر نہیں, شعر میں احتجاج پر ہوں, اس لیے میں شعر نہیں سن رہا کسی سے. پاکستان کا یہ تو بتایا نا, پاکستان کا جو قومی مشروب ہے, مشروب پاکستان کا وہ کون سا ہے؟ واہ واہ, کیا ہے؟ گنے کا رس. گنے کا رس پاکستان کا قومی مشروب ہے. بالکل ٹھیک. کیوں موبائل دے بھائی نے؟ نواز شریف صاحب, جی جی, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں بڑا بھائی کون ہے؟ بڑا بھائی. یہ تو بڑا آسان سوال ہے, یہ تو آتا ہی ہوگا سب کو, ظاہر ہے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کون سی 20 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے؟ وہ کہہ رہے ہیں آخری مرتبہ. یہ آپ کو کیسے پتا؟ خبردار, ایسی تمام جمہوریت مخالف سازشوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. 3ری دفعہ. اور آخری دفعہ آپ نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا. لگ کیا رہا ہے ویسے آپ کو؟ میرے خیال میں یہ آخری دفعہ نہیں, یا سیکنڈ لاسٹ دفعہ ہے؟ نہیں نہیں, ابھی چانسز ہے. اور گیم ہے. جی ہاں. عمران خان صاحب کا امکان؟ عمران خان کا تو ابھی دور 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 تک کوئی امکان نہیں, بہت مشکل ہے. میں کیوں موبائل دے رہا ہوں عمران خان صاحب کے امکان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں, جواب صحیح ہونے کی وجہ سے. کرتا کارنر کا گفٹ ہیمپر, یہ کیوں موبائل ہے آپ کے لیے. یہ ہے کیوں موبائل, آپ کو ان کو بھی دیجیے گا. کچھ گفٹ ہیمپرز کرتا کارنر کے, کچھ گفٹ ہیمپرز میں تقسیم کر دوں پہلے. ارے آہستہ, یہ لیجیے آپ. SBG جینس کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے, یہ ہے آپ کے لیے. ان کو آپ کو بالکل کیوں موبائل دیا جائے گا. اور یہ ہے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. میری بہن آپ یہ لیجئے. اچھا جناب, پاکستان کے وہ کون سے کھلاڑی ہیں؟ ابھی ایک سپنر کی بات کر رہے تھے گپو. اس میچ سے پہلے ایک تو میچ ابھی کھیلا جا رہا ہے پاکستان کا ویسٹ انڈیز سے. ایک کھلاڑی پاکستان کے جنہوں نے 9 ماہ قبل ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا. اپنے 90 میچ میں
50 विकेटें लेके टेस्ट रैंकिंग में 9वें नंबर पर आ गए। 9वां मैच 9 माह बाद टेस्ट कैरियर में 9वीं रैंकिंग 999। ये आदमी कौन है? इस आदमी को पहचानो। इस आदमी का मुझे नाम बताएं। यासिर शाह। ये है पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ी यासिर शाह। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल करने से पहले ये क्यों मोबाइल का सवाल था, इनको दीजिएगा आप क्यों मोबाइल। और इस दौरान ये है सर आपके लिए, ये जरा सर पीछे दीजिएगा जरा, ताकि पीछे वाले भी महरूम ना रह जाएं। ये आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। ये डियर के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आपके लिए हैं। और ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं मेरी बहन आपके लिए। बहुत जबरदस्त और शानदार ऑडियंस है, एक दफा अपने लिए तालियां बजा दें। बड़े सुकून से और अच्छे अंदाज से सारे लोग ये सुन रहे हैं। अच्छा जनाब, बस आखिरी 2 सवालात, फिर हमारा ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। क्यू मोबाइल के साथ हायर का गिफ्ट हैम्पर भी इस सवाल के लिए। ये बताएं, अलीगढ़ कौन से मुल्क का अहम शहर है? आप लोग नाराज होते हैं कि मुश्किल सवाल होते हैं, इसलिए हमने आज बिल्कुल ही आसान सवालात कर लिए। जी, आपने भाई हबीब से पूछ के बताया, कैसा पकड़ा मैंने? सही पकड़ा ना? बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे हम जरूर। जी, इंडिया का है। और इसके अलावा इसी से मुत्तसिल एक और सवाल भी है। अलीगढ़ के नाम पर कौन सी मायानाज यूनिवर्सिटी है जी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। चलें, आज एक शेर सुनूंगा बस जाते थे, बाकी शेर नहीं। लेकिन और हाँ, अल्लामा इकबाल का। ठीक है, चलें, इस शेर पर हम जाएंगे ब्रेक पर। जनाब, मत ढूंढ खुदा को जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तेरे दिल में नहीं तो तेरे लिए कहीं भी नहीं। सुभान अल्लाह, इस जबरदस्त शेर पे दीजिए क्यों मोबाइल। और ऑडियंस आपके लिए अभी और भी बहुत सारे इनामात हैं जो कि आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे कुरा अंदाजी के जरिए। एक वक्फा, और वक्फे के बाद अपने सेगमेंट शान इल्म में हाजिर होंगे। बहुत सारी तालियां बजा दीजिए अपने लिए।